العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز میں رب ذوالجلال کی لا ریب کتاب کی آیت مقدسہ پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کسی کام کے لیے جب بھیجا کہ جاؤ صحابی فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، جب آپ بلانے کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک گھر کے اندر آپ کی نظر پڑی۔ اس گھر میں ایک عورت موجود تھی، اس کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی۔ وہ صحابی رسول وہیں سے جنگل میں چلے گئے، 40 دن تک اس جنگل میں روتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے آج تک ان آنکھوں سے صرف اللہ کے حبیب کا دیدار کیا، آج میری یہ آنکھیں ایک غیر محرم عورت کے اوپر پڑ گئیں، اب میری آنکھوں میں وہ طاقت اور وہ چیز نہیں رہی جن آنکھوں سے میں اللہ کے حبیب کا دیدار کروں، میری آنکھیں ناپاک ہو گئیں۔ تو آپ جب چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہو گیا، لیکن آپ نے اس صحابی کو بلایا نہیں۔ 40 دن کے بعد رب کائنات کی طرف سے جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ میں نے آپ کے یار کو اور آپ کے دوست کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے سیدنا مولا کائنات سیدنا عمر بن خطاب اور ایک اور صحابی کو جب بھیجا، تو جب گئے تو ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کسی شخص کو یہاں پہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دن ہو گئے، اس جنگل میں ایک ایسا شخص ہے، وہ اتنا روتا ہے کہ میری بکریاں بھی سارا دن اس کے رونے کی وجہ سے یہ بھی روتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جس دن کہ یہ صحابی نے اس جنگل میں قدم رکھا ہے، اس سے زیادہ آج میری بکریاں دودھ دیتی ہیں، اتنی برکت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلاں جگہ پہ وہ رو رہا ہے۔ تو جب گئے تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہیں میرے خلاف کوئی قرآن کی آیت تو نہیں نازل ہو گئی، میری ہلاکت کے خلاف کوئی قرآن کی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں، جب اللہ کے حبیب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو میں اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیوں کہ میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، میرا وہ منہ نہیں کہ جس آنکھوں سے میں اللہ کے حبیب کا دیدار کروں، میرے اندر وہ سقط نہیں۔ تو جب آپ آئے مغرب کے وقت تو اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دنیا کی محبت نے اتنا میل اپنی طرف کر دیا، تجھے غرق اور تباہ کر دیا۔ جب اس آیت پر اللہ کے حبیب پہنچے تو آپ کی چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ اٹھا کو آپ کے گھر لے گئے۔ اللہ کے حبیب جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی آواز تھی؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی کی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے تو آپ نے اس صحابی کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ تو جب گود میں رکھا تو اس صحابی کی آنکھیں کھلی تو دیکھا تو اللہ کے حبیب کا چہرہ مبارک، اور فوراً سر اٹھایا زمین پہ رکھا، فرمایا یا رسول اللہ
میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رہی جن آنکھوں سے میں آپ کا دیدار کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا یا میرے لیے ہلاکت کو کوئی ذریعہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ بات کی تو اس صحابی کی روح پرواز کر گئی۔ تو آج میں اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، دن میں کتنی مرتبہ آنکھوں کو ناپاک کرتے ہیں غیر محرم کو دیکھ کر؟ پھر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، جب ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہوگی، جب ہماری آنکھیں پاک ہوں گی تو قرآن کا اثر بھی ہمارے دل میں اترے گا، قرآن کا نور بھی ہمارے دل میں اترے گا۔ جب ہماری آنکھوں میں ناپاکی ہوگی، ہماری آنکھوں میں بے حیائی ہوگی تو پھر وہ قرآن کا نور ہمارے دل میں نہیں اتر سکتا۔ اس لیے سامعین سے احتشام، اپنی آنکھوں کو تمام قسم کی برائیوں سے پاک کر لو، تمام قسم کی غلط چیزوں سے پاک کر لو، پھر دیکھو کہ اللہ کتنا نور عطا کرتا ہے۔ آج ہر شخص اس چیز کے اندر ملوث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں حیا پیدا فرمائے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ قاری محمد تنویر صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ قاری محمد تنویر صاحب۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سے سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ جلوہ فگن ہوئے حضور، روشن زمانہ ہو گیا، جلوہ فگن ہوئے حضور، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے پیچھے والے حضرات ہیں، بالخصوص ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مہمان ہیں وہ آ رہے ہیں، تاکہ جب وہ آئیں تو پیچھے جگہ ان کو مل جائے، تو پیچھے والے حضرات ہیں وہ آگے آ جائیں، جو جگہ آگے خالی پڑی ہے مہربانی فرمائیں گے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا جی تیرے ہی نام سے ٹلی، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، مشکل جو سر پہ آ پڑی
نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر قسم ہے رب العزت کی خدا کا دروازہ مصطفیٰ پاک کا دروازہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ چشموں چراغ والا پنج تن دے باغ والا چشموں چراغ والا پنج تن دے باغ والا پھولوں میں پھول والا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے تو محبوب میرا نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ آوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے ادھی راتی دن چڑھ آوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے سونا او سیر نو نکلے سارا گلشن سیس نواوے
اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہتھ سونا پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھگڑے تے انج پیا جاپے جیاں سونا میں خانہ کول جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے او پیچی زلف دے کھولے اتے راہی راہ بھل جاوے علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے اے اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے موہ لئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے آخری ربائی ایک ہمارے اس علاقے کی مشہور و ثناخان مصطفیٰ حافظ محمد رضوان صاحب جو کہ اسٹیج پہ تشریف فرمائیں وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے پیارے انداز میں پھول نشاور کریں گے مدنی میرا اے سب تو سونا تے جلے کون تجلیاں مکھڑا چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں تے خوش گفتار کرے او سونی جو مشری دیاں ڈلیاں او یار فریدہ جنت کی پوچھ دائیں وہ جنتی او دیاں گلیاں یار فریدہ جنت کی پوچھ دائیں وہ جنت او دیاں گلیاں ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری محمد تنویر صاحب بہت ہی احسن اور پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے میں حافظ صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ پہلے حافظ رضوان صاحب 10 منٹ پڑھ لیں پھر اس کے بعد کیونکہ اب چھوٹوں کی زیادہ برکت ہوتی ہے آخر میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد رضوان صاحب سے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ 10 منٹ رکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سید یا نور اللہ تمہید کا کوئی ٹائم نہیں ہے جیسا کہ اب تمام ہی اب اس بات سے اس چیز سے واقعی واقف ہے کہ آج کا یہ پروگرام جناب ارشد بھٹی صاحب اور جناب بھائی محمد شوکت بھٹی صاحب ان کے والد محترم
ان کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے. اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا ساز محترم جناب قاری محمد اسرین صاحب زیئی، جناب قاری محمد تنویر صاحب، اور آپ کی مسجد کے امام اور جتنے بھی سیاسی سماجیوں میں تشریف فرما ہیں، بھائی محمد نوید صاحب، شیخ حمزہ خلیل صاحب، میرے بڑے پیارے ثنا خان آفس ساؤنڈ. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں، ان کے کاروبار میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ اصول برکت کے لیے با آواز بلند اور با یک زباں ہو کر سارے حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جو ٹائم قاری صاحب نے مجھے دیا میں اسی دورانی میں رہ کے انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کروں گا، لیکن توجہ کے ساتھ اور دل کے کانوں سے سنیے گا. اگر کوشش کیا کریں سال ثواب کی جو بھی محفل ہو تو آیا کریں تو کچھ نہ کچھ گھر سے پڑھ کے لایا کریں. اگر گھر سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے نہیں لاتے تو جب مجلس میں تشریف فرما ہو جائیں، پنڈال میں تشریف فرما ہو جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تاکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس سے آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہوگا. اگر شعر پسند آئے تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ہاں شاہان جہاں کس لیے، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں. پہلی لائن شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں. دوسری لائن کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. شعر سنیے گا اور تصور مدینہ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے تصور مدینہ رکھ کے شعر سنیے گا انتظامیہ والوں کی طرف سے کہ تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو جگہ مل جائے. ہاں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں. اس کلام کا شعر میں نے ایک ہی پڑھنا ہے لیکن بہت خاص شعر پڑھنا ہے، مرکزی شعر پڑھنا ہے. کوشش کیجئے گا جس کو سمجھ آئے وہ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ کہے گا سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہاں توجہ. اس وقت نہ چھیڑ اے کشش اے رزت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ اے کشش اے لذت دنیا. کیوں نہ چھیڑ؟ کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں. کیا بزم میں طیبہ کے
گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے ہاں جی جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہاتھ اٹھا کر ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ مظہر وارسی صاحب ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہاں بولو ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے انتظار کی گھڑیاں ختم توجہ کے ساتھ اور انتہائی اختصار کے ساتھ شعر سنیے گا سرکار جنت میں جائیں گے لیکن سرکار سے پہلے جنت میں کون جائے گا توجہ کے ساتھ سنیے گا ہاں جنت چ جائے گی آقا سواری آپ دی جنت چ جائے گی سواری آپ دی سنیے گا بھائی جنت چ جائے گی آقا سواری آپ دی ہو بھائی جنت چ جائے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے میں نے کہا قاری تنویر صاحب نے کہا قاری حسنین صاحب نے کہا جو بھی ثنا خان آیا اس نے کہا کہ آپ درود پاک ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہمیں ملتا کیا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا ہاں جیڑے صدا پڑھتے آقا درود آپ تے کہ یہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہ یہ سبحان اللہ جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے پہلی لائن ذہن نشین کرنی ہے ہاں پائی جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے او جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے بولو جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اس کلام کا آخری شعر تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا اور ہمیں اس پہ انشاءاللہ فخر شعر پہ بھی فخر ہوگا اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے سنیے گا تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا جس کو اس بات پہ فخر ہوگا انشاءاللہ صاحب کو ہوگا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کنجوسی نہیں کرنی پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا پڑھنے میں نے کنجوسی نہیں کرنی سننے میں آپ نے نہیں کیجئے گا تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا آگئی آپ کی باری بھائی تجھے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا ہاتھ اٹھا گئے تے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہو گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بولو ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے
لال ہون گے پائی پیاں دے درد بنڈان دے تے پائی پیاں دیاں باپ نے سردہ تاج محمد باپ نے سردہ تاج محمد ہوتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سردہ تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ٹر گئے یاری محبت والے ہوتے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد دل نہیں لگدا یار محمد ہوتے جائیے کیڑے پاسے آخری شعر اور میری حاضری کا آخری شعر توجہ کے ساتھ سنیں گے اللہ تعالیٰ جن گیان سننے کریں گیان سنوں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آخری شعر توجہ کے ساتھ سنیے گا تے دیگر ٹلی تے شامہ پیا دیگر ٹلی تے شامہ پیا ہوتے لوکی کرانوں آئے پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں حافظ رضوان صاحب نعت رسول مقبول سے پیش فرما رہے تھے حافظ صاحب سے گزارش ہے آئیں اور 5 منٹ کے لیے اپنی حاضری لگوائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین تمامی باب محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے توجہ اور یاد آتی گئے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات
کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک ہی منقبت کے چند اشعار آپ سب کی سوادوں کی نظر۔ ہاں سنے کون قصائے درد دل، میرا غم غسار چلا گیا، سنے کون قصائے درد دل، میرا غم غسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا سے یار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا سے یار چلا گیا۔ وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، ہے کمی تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا سے یار چلا گیا۔ اور بہے کیوں نظیر نہ اشک غم، رہے کیوں نہ لبے پہ میرے فغاں، ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کر، ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا، ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا سے یار چلا گیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حافظ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظہر وارثی صاحب، عبداللہ مظہر وارثی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بڑین والے بڑی محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام کی عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولانا مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ مصليا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت
أو كما قال ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله مل کے پڑھو سارے بھائی الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ قاری صاحب پورا ہونا میری گل سننا تو سن آرہا میں ذی قدر و مرتبت حضرات علماء کرام مقتدر مہمانان گرامی سامعین و حاضرین مورخہ 15 اگست 2020 ارشد بھٹی اور شوکت بھٹی نے والد مرحوم و مغفور محمد اسلم بھٹی صاحب نے ایسال ثواب دی دعائیہ تقریب وچ آپ حضرات دی خدمت وچ بندہ ناچیز حاجی محمد طارق صاحب دی توسط نال حاضرے اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش کرے درجات بلند کرے پسماندگان صبر جمیل عطا کرے الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ایک گل فخر اور اعزاز نال کرنے کہ جینا بندہ ہوئے اس وستی بھی دعا کرنے تے کوئی ٹر جائے تے اس وستی بھی دعا کرنے ساڑا عقیدہ یہ ہے کہ مولا اگر جینا سی تے تاوی تیرا ہی سی نا آپو نمازاں پڑھنا سی روزے رکھنا سی حج کرنا سی نیکی نے کام کرنا سی ہن ٹر گیا ہے تے اسا نہیں نیکیاں اس نے حق وچ قبول کر لے اور اے مدعا قرآن پاک نی تعلیمات دا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم کافی دیر تو میں محفل وچ موجود ہاں ٹھنڈا مجمع تے بالکل ٹلا ٹلا مجمع میرے کول تقریر نہیں ہونی میں ہن بالکل تساں نے پڑوس وچ تساں نا خطیب بھی بن گیا میرا تسی ذوق جاننے ہو بس اللہ تعالیٰ تمہانوں برکت دے ہے جس بندے نو توفیق ملے نا او سبحان اللہ بولے نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی فائن جرمانہ ہے نہ کوئی کسی قسم نی چٹی ہے سبحان اللہ نہ انشاءاللہ العزیز ریٹ صدر ایوب نے دور وچ جڑا سی او عمران خان نے دور وچ بھی ہے ہاں جی زور میرا لگ سی نیکیاں توانوں لبسن اللہ توانوں آباد رکھے گونگے بندیاں نو چھٹی ہے ڈوریاں نو بھی چھٹی ہے تے باقی سبحان اللہ اچھی بول آباد رہو اللہ تعالیٰ تساں کی عزتاں دے رنگ لائے میرے بھائیوں اور میرے دوستو میں ایک جگہ تے نا ایسال ثواب دے عنوان تے تقریر پیا کراں تقریر دے دوران ایک بندہ میں نو آہدہ ہے جی مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے ہو لیکن کچھ حدیث نیاں کتاباں بھی پڑھیاں جے بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستہ میں کہا یار پڑھیاں تے ہیں تو سنا کہ مطلب گل کرنا گل کھول کے کرو میں نو آہنین جی جدو بندہ مر جائے لوگ دفنا کے قبر وچ ٹر جان اس تو بعد جڑی بندے نی اعمال نی گتھی ہونی ہے وہ بند ہو جانی ہے یا کھلی رہنی ہے کتاباں وچ کے پڑھیا جائے میں کہا پڑھیا تے اے یہ بھئی اعمال نی گتھی بند ہو گئی ہے آہنا پھر کدے چافتا کدے چالیسواں کدے درود کدے برسی اے نویاں نویاں بدتاں تساں بریلویاں کڑ لیاں اے دعاواں کیڑے سوراخ چوں اندر جانیاں ادھر تے تالے لگے خیر کچھ نہیں ہونا اچھی بول پو یارا ایک واری پھر ہو جائے ذرا سبحان اللہ بول اے
بار بار نہ ادھر تکو تواڈے کول میں سبحان اللہ تاں پہ آکھوانا تاکہ اس نہ ثواب بھی اسلم بھٹی صاحب دی روح نو جائے. جڑا بندہ کوئی چیز بھی پڑھ کے نہیں لے آیا نا میں گارنٹی دینا وہ صرف سبحان اللہ بولدا رہے انشاءاللہ العزیز بھٹی صاحب تساں تے ناراض نہیں ہون لگے راضی ہو سکے. بس تانوں اور کیا چاہیے توجہ رکھو. میں کیا مسئلہ تو یہی ہے بھئی اعمال نہیں گتھی بند ہو گئی ہے آنا ادھر تے تالے لگے ہن تساں نہیں دعاواں کہڑے سوراخ تو اندر جانیاں. میں کیا صوفی صاحب گل بڑی سونی کی تھی نے لیکن ایک گل میں بھی کرنا چاہنا اگر خفے نہ ہوتا ہے مینوں آنا بالکل پنڈی نے مہمان ہو کر سکنے ہو تساں حق بننا ہے. میں کیا جنازہ موئے نہ پڑھنے ہو یا جینے نہ پڑھنے. میرا خیال ہے تو آنو گل سمجھ نہیں آ رہی تے اس مجمع وچ میرے کول تقریر نہیں ہونی معافی چاہنا حالے میں سر بھی لانی ہے فکر نہ کرو گج کے ایک باری سبحان اللہ تے بولو نا. میں کیا جنازہ موئے نہ پڑھنے ہو یا جینے نہ مینوں آہنا کمال کرنا وارسی صاحب موئے نہیں بڑھنا جنازہ پڑھنا نہ جینے نہ کون پڑھنا ہی. میں کیا پھر تسی جڑیاں جنازے وچ دعاواں منگنے ہو اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا ایکڑے سوراخ چو اندر جانیاں نہ ادھر تے تالے لگے. کھتی کھرک کے مینوں آہنا ہے وارسی صاحب رولے چی پا چھوڑے آئی اور میں کیا خدا نے بندیا جڑے سوراخ چو تسانیاں دعاواں اندر جانیاں نا اس سے سوراخ چو اسانا 40واں بھی اندر جانا ہے تے برسی بھی اندر جانی. ایک باری ذرا گج کے ہو جائے سبحان اللہ. سنار دی ٹھک ٹھک تے لوار دی کو ساتھ سبحان اللہ اچھی. آباد رہو اللہ کریم تو آنو عزت عطا فرمائے برکتہ نصیب ہو من. میرے بھائی اور دوستو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کولو کسے نو بچت نہیں نجات نہیں. اے اپنے آنے دروازے تے بھی جانی نے تے غیرانے دروازے تے بھی جانی نے اے دوستانے بوئے تے بھی آنی نے تے دشمنانے دروازے تے بھی آنی جے. اس نے حضرت ابراہیم خلیل نامی دروازہ کھڑکایا سی تے اس نے نمرود جے سرکش بادشاہ نہ دروازہ بھی کھڑکایا سی. اے حضرت موسیٰ کلیم دے بوئے تے بھی گئی سی اور اے فرعون جیسے شیطان بادشاہ دے دروازے تے بھی پہنچی سی. ہر بندے وال موت آنی ہے لیکن موت اکو جئی نہیں. مومن وال آوے تے ہو رے کافر وال آوے تے ہو رے گناہگار وال آوے تے ہو رے نیکوکار وال آوے تے ہو رے. میں فکرہ دین لگا جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے جڑا بندہ بخیل نہیں سخی ہے وہ بندہ ضرور بولے گا کنجوسا تے بخیلاں دی داد میرے وارے ہی نہیں. میں فکرہ دین لگا مومن کی طرف موت آتی ہے تو اور ہے کافر کی طرف آتی ہے تو اور ہے گناہگار کی طرف آتی ہے تو اور ہے نیکوکار کی طرف آتی ہے تو اور ہے گناہگار کی طرف آتی ہے تو زحمت بن جاتی ہے نیکوکار کی طرف آتی ہے تو خدا کی رحمت بن جاتی ہے. کیا بات ہے یارا تسی تے چنگے پلے بولنے سو میں تے میں رولے چ پیا سا میں پتہ نہیں مجمع بولنا کوئی نہیں تقریر کیویں ہو سی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں رنگ لائے بولن والے واسطے میری چولی چ دعا کوئی نہیں بڑی اس تو جڑا بولے اللہ اس نو مردے ٹائم نبی دا کلمہ بولنا نصیب کر دے. توانو آباد رکھے سلامت سلام. میں ایک دلیل دے ساں تو پھر اپنے اپراما کی اگلی تقریر کی سنا ساں. حضرت با یزید بستامی ولیہ نے اندر بڑا اچھا نہ آئے. علماء نے لکھیا ہے کہ یزید بڑھنا سوکھ ہے تے با یزید بڑھنا بڑا اوکھ ہے. آپ نو جدوں لوگ دفنا کے قبر وچ ٹر گئے نا تے نکی رہن آ گئے انہاں آکھیا بابا ذرا اٹھ کے بہنا من ربوں کا دس تیرا رب کون ہے. آپ نے فرمایا تسی کون ہو. آئے ہائے موت اکو جئی نہیں. آپ نے فرمایا تسی کون ہو. انہاں آکھیا بابا کمال کرنا ہے اسی فرشتے ہاں اللہ اساں کی بھیجے ہے جڑا بندہ مر جائے اسی قبر وچ جا کے کوئی سوال جواب کرنے ہاں تے اسی کوئی ڈیوٹی پوری کرن آئے ہاں چھوڑیا. آپ نے فرمایا تے ڈیوٹی پوری کرن آئے ہو چنگی گل ہے ڈیوٹیاں پوریاں کرنیاں چاہیے لیکن تساں کی ایک کسے نہیں مت لائی بھئی جدوں بندہ کسے مسلمان کی ملے پہلے سلام کرنا ہونا ہے. ہائے 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 بندہ جدوں کسے مسلمان کی ملے پہلے سلام کرنا ہونا ہے. نہ سلام نہ دعا ایویں آ کے مینوں پٹ ماریا نے تے آرام میرا خراب کیتا. جے ذرا باہر نکلو نا سلام لو اندر آؤ پھر اگلی گل کرنے ہاں.
فرشتے آپس وچ مشورہ کیتا بھی بابا ملیا اگوں ہے لیکن گل ٹھیک پیا کرنا ہے. فرشتے باہر گئے, ادھر تک ہو, فرشتے باہر گئے اندر آئے. اے بہت سارے ساڑھے مستند علماء نے واقعہ لکھے ہے, میں کوئی ایویں کڑی حکایت نہیں سنا رہا. فرشتے باہر گئے اندر آیا, انہاں کہ بابا جی السلام علیکم. آپ نے فرمایا اے گل ہوئی نا, وعلیکم السلام, ہن دسو کہ آخنا چاہ رہے ہوں. انہاں آخیا من ربکا, رب کون ہی؟ آپ نے فرمایا ہے جڑا سلام دیتا نے مسلمان سمجھ کے دیتا نے یا کافر سمجھ کے دیتا نے؟ انہاں آکھیا بابا اگو ہی پہ ملنا ہے, پتہ نہیں کیا کروں ایسا نال. انہاں آکھیا بابا جی بندہ مسلمانہ کی سلام دینا ہے نا, کافراں کی تو کوئی نہیں دینا. خدا نے بندے ہو. آپ نے فرمایا اگر مینوں مسلمان سمجھ کے سلام دیتا جے پھر اے دسو مسلمان کی نہیں پتا بھئی اس نا رب اللہ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ موت جڑی ہے نا مومن کی طرف آئے تو ثواب بن جاتی ہے, کافر کی طرف آئے تو عذاب بن جاتی ہے. اسی لیے میرے آقا کریم کا فرمان ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار نال ملا دیں دی. اقبال نے تائیں کیا سی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, نا نا یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. اللہ تو عنہ آباد رکھے. پڑھے لکھے بندے ضرور غور کرے ہو. حضرت ابراہیم خلیل کو جدو ملک الموت آیا نا, آپ نے فرمایا کس پہ جے ہی؟ ملک الموت آہدہ ہے جناب اللہ پہ جے ہے, تو انہوں پتہ نہیں آسانیاں ڈیوٹیاں لگیاں. آپ نے فرمایا جا اللہ سونے نو جا کے میری طرفوں عرض کر کہ تو پوری کائنات وچوں میں نو اپنا خلیل بنایا ہے, تے خلیل جڑا ہونا ہے نا او تے بڑا ڈونگا یار ہونا ہے, بے تکلف یار ہونا ہے, تے تو چنگا میرا یار ہے. یار تے یار نی زندگی کی ودانا ہے, تو میں نو سروں مارنا چاہنا ہے. ندیم بھی دوست کو کہتے ہیں, حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں, رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں, خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. ندیم اور دوست ہے, حبیب اور دوست ہے, رفیق اور دوست ہے, خلیل اور دوست ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان چاروں پہ وضاحت کروں گا, لیکن وقت مختصر ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خلیل آپ نے فرمایا جا اللہ نے عرض کر کہ تو پوری کائنات وچوں میں نے اپنا یار بنایا ہے, تے یار اپنے یار نی زندگی ودانا ہونا ہے, مارنا نہیں ہونا. تو چنگا یار ہے میرا سروں مارنا چاہنا ہے. اللہ کریم نے جڑا جواب دیتا نا او اس کان چھپا کے کڈنا نہیں, ایتھے لکھنا ہے. کلیجے ٹھر جاسن میرے بڑین تے کوٹھے نے پراواں نے. اللہ کریم نے جواب سنیا تے مسکرا کے فرمایا جاؤ میرے خلیل نو جا کے آکھو میں منیا ہے تینوں اپنا یار بنایا ہے, لیکن یار جدوں یار نو بلاوے ہے او آ جانا ہے یا انکار کر دینا ہے؟ یار جدوں یار نو بلاوے ہے او انکار کر دینا ہے یا آ جانا ہے؟ میں بلایا نا. آئے ہائے میرے بھائیو میرے دوستو, حضرت لقمان حکیم دی بارگاہ دے اندر ملک الموت آیا. اے او لقمان نے جنہوں بعض علماء نے نبی کیا ہے, بعض نے انہوں ولی کیا ہے. میں اس گل نال غرض نہیں ہے نبی نے یا ولی نے, لیکن میں جدوں قرآن کھولنا وانا تے میں اس ہستی نو سلام دینا, کیونکہ انہاں دا ذکر میرے اللہ نے قرآن بنا کے مدینے والے نبی دے سینے تے اتارے ہیں. اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہائے ہائے او نعتاں سن کے سبحان اللہ نہ صرف کویا کرو, بلکہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تے گج کے سبحان اللہ بولے کرو. نعتاں میریاں تے تواڈیاں لکھیاں ہوئیاں نے, مداحانہ تے ثناخانہ دیاں لکھیاں ہوئیاں نے, لیکن میں جڑے جملے قرآن دے سنا رہا وانا اے عرش والے خدا نے میرے نبی دی نعت بھیجی ہے. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بادشاہ سن, آپ دے کولوں اللہ نے بہت بڑا کم لیا تے اقتدار آپ دے ذمہ فرمایا. جدوں ملک الموت آیا نا انہیں تکیا مکان کوئی نہیں, چارپائی کوئی نہیں, بستر کوئی نہیں,
برتن کوئی نہیں. ملک الموت کہندا ہے میں چھوٹیاں چھوٹیاں بادشاہاں دیاں جاناں کڈن گیا, انہاں سونیاں سونیاں بنگلے تے کوٹھیاں بنائے ہوئے ہونے تے طرح طرح دیاں ضرورت دیاں چیزاں انہاں دے دائیں بائیں پئیاں ہونیاں. میں تواڈے کول آیا, مکان مینوں نظر نہیں آیا, کھٹ چار پائی نظر نہیں آئی, برتن ضرورت دے نظر نہیں آئے. میں پوچھنا چاہنا تساں بنائے نہیں یا تانوں ٹائم نہیں ملیا؟ حضرت لقمان نے جڑا جواب دیتا اوے اسلم بھٹی دے ختم تے آن والے میرے عزیز بھائی آؤ, میرے جوڑے ہتھاں دی لاج میری جھولی چ خیرات پانی ہے. آپ نے فرمایا تیرے جیا زوراں والا بندہ کسے دے مگر لگ جائے, آن دے ویلے دا بھی پتہ نہ ہوئے راتی آئے گا یا دنے آئے گا, صبح آئے گا یا شامی آئے گا, بچپن وچ آئے گا یا جوانی وچ آئے گا. اوے تیرے جیا زوراں والا بندہ کسے دے پیچھے لگ جائے, آن دے ویلے دا بھی پتہ نہ ہوئے. اوے ملک الموت دسنا او بندہ مکان بنائے یا رحمان منائے؟ اس سے وستی کھڑی دا تاجدار بولے آؤ, آپ فرماندے نے نا کر بندے آؤ اے میری میری اے نا میری نا تیری, جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری. او بڑے بڑے شاہ زور بہادر اے دنیا اندر آئے, جد نکارا اے موت دا وجیاں تیٹھ قبر دے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جاگنے ہوں سبحان اللہ بول, آباد رہو, اللہ تعالیٰ توانو عزت دے وے رنگ لاوے. میں اتنی باری لوگوں کو سبحان اللہ اخوانا تقریر وچ کے تقریر کر کے جاواں نا تے مڑیاں نہیں اماواں فون کر کے آہنیاں مولوی صاحب اے کیا آکھ کے گئے ہو تقریر وچ, اساں نہ جاکت راتی ستیاں بھی سبحان اللہ پہ آہنا سی. تے میں انہاں کی اگوں مذاق وچ آہنا بھی اللہ نہیں بندیے شکر نہ کرنی, گانے نہیں پیا گانا, اللہ نہ نام پیا لینا ہے, پھر گج کے بولو سبحان اللہ. اللہ تو انو آباد رکھے اور اس طرح نصیبوں من میرے احباب دیاں. تے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی صحیح العقیدہ اہل ایمان مدفون ہیں, اللہ سارے آنیاں قبرانو نور نال پر دے, اللہ سارے آنیاں قبران تے رحمتاں نازل کرے, اور اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو مرن تو پہلے پہلے تیاری نہیں توفیق دے. میں خدا نہیں قسم کر کے پیاہنا, بندے نے دنیا نے آننا تے ترتیب ہے لیکن جاننی ترتیب کوئی نہیں نے. دادے تو بغیر پیو نہیں آ سکنا تے پیو تو بغیر پتر نہیں آ سکنا, لیکن جڑی جاننی ترتیب ہے نا اس بھی جوان بھی کھلتے نے تے بڑھے بھی کھلتے نے, بچے بھی کھلتے نے, کوئی پتہ نہیں کس نہ ویلا کس ٹائم آ جائے گا. اللہ سانو مرن تو پہلے مرن دی تیاری دی توفیق عطا فرما دے. حضرت یعقوب اللہ دے بہت بڑے نبی نے, آپ حضرت یوسف دے والد گرامی قدر نے. آپ دی بارگاہ دے اندر 4 فرشتے آئے, ایک دا نام جبرائیل, میکائیل, اسرافیل تے عزرائیل. آپ نے تیناں نوں چھوڑ کے تے عزرائیل نوں نیڑے بلایا, فرمایا جنیاں سنیا تو لوکاں دیاں جاناں کڈنا ہونا ہے تے اے بھی پتہ چلیا تو بغیر دسے آ جانا ہے. ایک مہربانی کریم میرے کول آنا ہے تے بغیر دسے نہیں آنا, مینوں پیغام دے کے آنا ہے تاکہ میں تیاری کر لواں. حضرت یعقوب نال ملک الموت دا وعدہ ہو گیا, میں دس کے آواں گا. چند سال گزرے تے ملک
الموت آ گیا. آپ نے فرمایا کون ہے آن والے آ؟ وہ کہندا میں اوہی ہاں جڑا نہ آواں تے نہیں آنا وا, آ جاواں تے خالی نہیں جانا وا. میں کڑیاں دے سہاگ لے جانا وا, میں لوگاں دے مال ونڈ جانا وا, میں لوگاں دے بچیاں نو یتیم رونے چھوڑ کے ٹر جانا وا. میں اج تک کسے تے ترس تے رحم نہیں کیتا, میں ملک الموت تواڈی جان لین آیا. آپ نے فرمایا میرا تیرا وعدہ کیسی, دس نہ جنیا میرا تیرا کمٹمنٹ تے وعدہ کیسی کہ مینوں دس کے آویں گا, مینوں پیغام کوئی نہیں بھیجیا تے ایویں ہی آ گئے ہیں. ملک الموت کہندا جناب والا کیسیاں گلاں کر رہے ہو, میں تے ایک نہیں کئی پیغام بھیجے نے. فرمایا میرے کول تے کوئی ایک بھی پیغام نہیں آیا. کہ کہنا چاہنا ہے؟ آدھا جدوں تواڈی داڑھی وچ چٹا وال آیا ہے میرا پہلا پیغام, جدوں تواڈی اکھ تے اینک لگ گئی ہے میرا دوسرا پیغام, جدوں تواڈے ہاتھ وچ کھونڈی آئی ہے میرا تیسرا پیغام, جدوں تواڈی کمر جھک گئی ہے میرا چوتھا پیغام, جدوں تواڈے پیو دادے دے جنازے قبرستان ول چلے میرا پنجواں پیغام. میں تے یکے بعد دیگرے کئی میسج کنوے کیتے ہیں, تسی کہندے ہو بندہ میرے کول آیا ہی کوئی نہیں. او میرے بھائیا میرے تے تیرے بالاں دا سفید ہو جانا, ہتھاں دے اندر کھونڈیاں دا آنا, کمر دا جھک جانا, اکھاں تے اینکاں دا لگ جانا تے ہتھاں تے پیراں دا کمنا, اے میرے تواڈے موت دی طرف اٹھ دے قدم نے. کامیاب ہے او بندہ جڑا مرد تو پہلے خدا نو بھی راضی کرے تے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی. ہائے 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 اللہ تمہانو عزت دے آبادیاں ہوں. ہاں اے جدو اشارے تے کھلنے ہیں نسی سگنل تے, میری اور تواڈی الٹی گنتی شروع ہے, الٹی گنتی. ماں پہ بچے نہیں سالگرہ نہ کیک پہ کٹنے ہونے, کیا ہے جی سالگرہ ہے تے صوفیاء کرام پتہ ہی کیا فرمانے ہیں, گل سن سو تے مزہ آسی, اگر سواد آوے نا تے سبحان اللہ ضرور بولنا ہے. میں نو انشاءاللہ دعا نہ موقع ضرور دے ہو تسی. علماء تے صوفیاء فرمانے ہیں اے الف والا گرا نہیں, اے ہے والا گرا نہیں, اے الف والا گرا ہے. سال گرا نہیں, سال گر گیا ہے. آئے ہائے سال گرا نہیں, گرا ہنن گنڈ کی تے گرا ہنن جڑا ٹہ جائے. گل سمجھو نا ماڑی, گرا گنڈ کیا ہنن تے گرا ٹہن والے کیا ہنن, جس کو فال کہتے ہیں انگلش میں, گرنے والا, فالنگ, گرنا. صوفیاء فرمانے سال نو گنڈ نہیں لگی او پاگلا, سال گر گیا ہے. تینوں تے کیک نہیں کٹنا چاہیے نا, بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ یا اللہ جڑیاں غلطیاں ہو گئیاں نو معاف کر دے, آئندہ تو بعد محفوظ رہ. تیری زندگی نہ سال کٹ گیا, رونا چاہیے نا یا خوشیاں منانیاں چاہیے نا, پاگل ہے تاڑیاں پہ مارنا ہے. ہائے 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 سال گرا نہیں, سال گر گیا ہے. اے سگنل تے جائیے نا تے الٹی گنتی جاری ہوندی ہے, کئی سگنل تے 87 تو گنتی جاری ہوندی ہے تے کئیاں سگنلز تے جائیے تے 44 تو گنتی شروع ہوندی ہے. 44 تو بعد 45 نہیں آندا بلکہ 43 آندا ہے. 43 تو بعد 42, 42 تو بعد 41, 41 تو بعد 40. ایویں آر میری تواڈی زندگی دے سال گزرتے جا رہے نے تے آخر تے نتیجہ جڑا آندا ہے او صفر آندا ہے. تے جدوں میرا تے تواڈا نتیجہ صفر آئے گا تے لوگی کلمے پہ پڑھدے ہون گے, لا الہ الا اللہ, مل کے بولو. او تینوں کلیاں کرتی کڈن گے تے جنگل جا کے چھڈن گے, ہیٹھ خبر دے کڈن گے, پڑھ لا الہ الا اللہ. حق محمد الرسول اللہ, یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو میرے پاکستان کی بنیاد ہے. کل 14 اگست گزرا ہے. پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا,
میں نے کل بھی مسجد میں عرض کیا تھا نا کہ پاکستان اگر جمہوریت واسطی بنیا سی تے انڈیا نے اندر تے جمہوریت بڑی سٹرانگ اور مضبوط ہے، اتھے تے 10 سال وزیر اعظم لینا نہیں تے اساں نا وزیر اعظم 3 سال تو بعد بیچارہ رولج پہ جانا بھی کروں کہ عوام اساں نال، ہاں جی، تے وہاں پہ جمہوریت بڑی سٹرانگ ہے، ہماری جمہوریت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو اس کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہماری عدالتوں میں انگریزوں کا قانون چلنا تھا تو اس کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ہم نے کوٹھیاں بنگلے بنانے تھے تو اس کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اور بچہ بچہ پاکستان کی تحریک میں جو شامل تھا اس کی زبان پہ یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بولو یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ آج کسی جماعت کا یہ نعرہ نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ نون کا ہے، نہ پیپل پارٹی کا ہے، نہ کسی اور جماعت کا ہے، لیکن آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کی بنیاد کیا ہے۔ سارے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک اور گل کر دیں، میں اچھا کلمہ پڑھا نا نماز تو بعد تے کئی میرے پرا ماڑے نیڑے اچھی آ کہنے ہیں جی وارسی صاحب تسانیاں ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، تقریر بھی سونی کرنے ہو، سننے بھی ہاں تساں کی، اسانیاں ماما بیبیاں بھی سننیاں، بڑا سواد آنا تساں نا خطاب سن کے، لیکن ایک کرم کریا کرو، نماز تو بعد اچھا کلمہ نہ پڑھیا کرو۔ میں آکھیا کہ ہویا اچھا کلمہ پڑھنا تے آہنا تسی اچھا کلمہ پڑھنے ہو، اسانیاں نمازاں بھول جانیاں۔ میں آکھیا اے کیڑی نماز ہے جڑی کلمے نال ٹٹ جائے تے بھول جائے؟ او تینوں بھول جانی ہے، مینوں کلمے نال یاد آ جانی ہے۔ آئے ہائے ہائے، او میرا تیرے نال لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، میں اکو گل جاننا وا کہ اس کلمے دے راز نیارے نے، ہائے ہائے، اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال دے خواباں دی روشنی دے اندر پاکستان بنایا سی تے پاکستان کلمے دے نام تے بنایا سی۔ اج تسی اتنا اچھا کلمہ پڑھو کہ قائد اعظم دی روح بھی خوش ہو جائے، اقبال دی روح بھی خوش ہو جائے تے انہاں نو پتہ چلے جس نظریے دی بنیاد تے ملک بنایا سی، حکمران تے او نظریہ بھول گئے نے، لیکن کوٹھا کلاں تے پاکستان دے لوگ اج بھی پہ کہنے نے لا الہ الا اللہ۔ حضرت فاروق اعظم 24 لاکھ مربع میل دے حکمران، ادھی زمین دا نا 24 لاکھ مربع میل ہے، میرا پورا پاکستان ٹوٹل 5.5 لاکھ مربع میل دے اندر ہے، تور خم بارڈر تو لے کے تے کراچی دے ساحل تک تے کشمیر دے مرغزاراں تو لے کے کوئٹے دے پہاڑاں تک، اے پورا پاکستان ٹوٹل 5.5 لاکھ مربع میل دے اندر ہے۔ اتھے کوئی یونین کونسل دا چیئرمین بھی بن جائے نا، ووٹاں تو پہلے پورے ہاتھ نال سلام لیندا ہے، جت جائے تے ادھا ہاتھ اگے کردا ہے۔ تسی بہتر جان دے ہو ووٹاں تو پہلے کیا ہونے، ووٹاں تو بعد کیا ہونے۔ او قربان جاواں میں عمر دی گل کر رہا ہاں جدے پیراں تلے ادھی زمین دی حکومت ہے۔ اوے کون عمر؟ وہ عمر جس کے آدھا پیشے دا سقر، اس کی شان عدالت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام۔ حضرت عمر سرکاری کام پہ کرنے ہیں، سرکاری کام، اور میں قربان جاواں ادھی زمین پیراں تلے تے کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں، 17 ٹاکیاں کپڑیاں تے لگیاں، سرکاری کام پہ کرنے ہیں۔ ایک بندہ باہروں اندر آیا، پینڈو جیا بندہ، والاں چوڑیاں پیاں، پیراں جتیاں کوئی نہیں، اے جٹ جویں ہونے نا، اے میں ٹر پیا کروں تے آ کے دروازے اگے کھل کے آہنا ہے، عمر یا عمر
آپ بڑے ران ہو گئے بھئی اتھے نر چڑے نو پر مارن نہیں اجازت نہیں بندہ کون ہے یار بڑے جرت نال میرا نام پیا لینا ہے مڑ کے تکیا نا کوڑی آنکھ نال تے نال ہی اگوں آنا ہے کدھر آرڈر کرنے موت کی نہ بھول جائیں آئے ہائے اتھے ہی حضرت عمر دیاں آنکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب کاغذ تے پیا قلم گر گیا انہوں تکنا شروع کر دیتا تے روندیاں کہندے نے ایک واری پھر بول کے بولے ہوئی او پھر کہندہ سرکاری کم کرنیاں جنیاں موت نہ بھول جائیں آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر روزانہ اگر آ کے ایہی گل کرے نا میں ہر مہینے بعد تینوں تنخواہ بھی دیا کرانگا اور روزانہ آوے تے ایہی گل آ کے کرے تے حضرت عمر انہوں ہر مہینے بعد تنخواہ بھی دیا کران علماء نے لکھے 4 مہینے بندہ اندر آؤ 5ویں مہینے جو ہی اندر آیا آپ نے جیب ہاتھ پائے تے کڑ کے پیسے فرمایا اہل تنخواہ تے کل نہیں آنا آدھے ملازم بدل لیا جے فرمایا نہیں ملازم نہیں بدل لیا آدھے 10 نہ میں نے کیوں چھٹی پہ دینے ہو او واسطہ جے میرے بھائیو جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے تسا میرا جملہ اس کن چھپا کے کجنا نہیں اتھے لکھنا ہے حضرت عمر نے اپنی کالی داڑھی چکٹا وال وکھرا کر کے فرمایا پہلے تو ڈرانا دا سے ہن گھر وچ میں نو ڈران والا آ گیا میں جدوں شیشے چٹا وال ویکھاں گا مینوں قبر تے حشر دی یاد آئے گی او ساڈیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں میاں صاحب کہندے نے ہڈیاں کمن ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکتے راو اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں اوئے جی اوئے مرد دلے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری ایک شاعر کہندہ ہے جنازہ آگے چل کے کہہ رہا ہے لوگو ہائے جنازہ اگے ہونا ہے نا وزیر اعظم ہی کوئی ہوئے تھے وہ بھی پیچھے ہونا ہے اگر ملک دا سربراہ ہوئے وہ بھی پیچھے ہونا ہے اگر کعبے دا امام ہوئے وہ بھی پیچھے ہونا ہے 4 پائی اگے ہونی ہے شاعر کہندہ ہے جنازہ آگے چل کے کہہ رہا ہے لوگو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں اللہ عمل دی توفیق ہے اللہ سانو سمجھ دی اللہ سانو مرن تو پہلے تیاری نہیں تھک گئے ہو تو بس کر ہے جی سواد آ رہے ہیں پھر سبحان اللہ بولو توڑا بھی خیال ہے اسی بھی مولوی صاحب آج ایسی تقریر کرن نا مزہ آوے تے میں بھی جدوں سیڑھیاں چڑھے آنا تے میں بھی یہی پہ سوچنا سا بھی آج ایویں سنن نا مینوں بھی مزہ آوے تے اگر مینوں مزہ نہ آیا تے سواد تو آنوں بھی کوئی نہیں آنا میں گل دسنا پیا سبحان اللہ اچھی بولو اللہ تعالیٰ تو عزت عطا فرمائے میں ایک باپ کی ختم پہ آیا ہوں انہوں نے بچیاں میں نے بلایا جی تارک صاحب نے اللہ عزت دیا انہوں نے توسط نال بلایا ہے میں تو آنو ایک تابدار پتر نہیں گل سنانا تو پھر مکانے تقریر بس مک گئی پھر اللہ خیر کرے جمعے تے آنے ہی آنا تساں کول ہر جمعے تے انشاءاللہ وقت نہ لاویا کرو تے تقریر انشاءاللہ تو آنو ہر جمعے تے نوی ملے گی عنوان نواں ملے گا تساں نہ پڑوسیاں تے مہماناں تے ضرور مسجد نو آباد کرنا ہے میں مسجد نی آبادی ذہن وچ رکھ کے آیا کہ نوری مسجد آباد ہونی چاہیے اور اسانا جمعہ نا اجتماع اور کوٹھا کلانا تقریباً بڑا اجتماع ہونا چاہیے جمعہ نا انشاءاللہ آپ حضرات تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا اجتماع ہوگا اور آپ کو ہر جمعے پہ انشاءاللہ العزیز نئی باتیں ملیں گی نیا عنوان ملے گا نئے حوالے ملیں گے میں کیسٹ کدے نہیں چلائی پرانی گل یاد رکھے ہو انشاءاللہ مزہ آئے گا میں 4 سال رواں 5 سال رواں تو آنو نویاں گلاں دساں گا سبحان اللہ اچھی بولو چند نوجوان اتھانچ برتن کن کے کھلتے ایک سونا جا جنا چہرے تے نقاب پا کے تے سونے نہ تاج سر تے رکھ کے کرسی تے بیٹھے ہے اے جڑے اگے نا اے منگتن تے جڑا کرسی تے ہے نا اے بادشاہ ہے تے منگتیاں کی پتہ کوئی نہیں بھی اے اوہی ہے جس نو رات نے انیرے وچ کھوہ وچ سٹ کے آ گئے سا اے جڑے اگے نا اے منگتن تے جڑا کرسی تے ہے نا اے بادشاہ ہے تے منگتیاں کی پتہ کوئی نہیں بھی اے اوہی ہے جس نو رات نے انیرے وچ کھوہ وچ سٹ کے آ گئے سا
اللہ نے نبی نے جدو چہرے تو کنڈ لایا نا، ہائے ہائے چہرے تو نقاب لایا نا تے پراواں دی اکھاں تاڑے لگ گئیاں. انہاں آکھیا قرآن دسدا ہے انہاں دی حیرانگی میں نہیں. 12واں سپارہ بھائی کہندے نے قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تسی کدھر یوسف تے نہیں ہو. ہوئے ہوئے اللہ دے نبی نے ویکھیا کہ ہن گل پردے چ رہ کوئی نہیں گئی، گلاں ساریاں کھل گئیاں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں اور میرے پہلو دے اندر پین والا میرا بھائی بنیامین ہے. ھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جنہاں نو قرآن مزہ دیندا جائے وہ بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ٹھڑ وچ وٹ پائے. عبداللہ مدروارسی انہاں بد نصیباں کو داد نہیں منگدا. مقدر والے سبحان اللہ بولو. آپ نے فرمایا اوے تسی تے ظالموں میں نو کھوٹ سٹ کے آگئے سو، اج اللہ نے میں نو وقت دا بادشاہ بنایا ہے تے تہانوں منگتا بنا کے میرے دربار دے اندر بھیجیا ہے. اے میں نو جڑیاں اعزاز تے نعمتاں ملیاں نے نا اے دو وجہ نال ملیاں نے. من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر، یتقی ویصبر ادا مانا میاں صاحب نے فرمایا ہے. میاں صاحب کہندے نے چپ کریں تے موتی مل سن، چپ کریں تے موتی مل سن، صبر کریں تاہی رے اے پاگلواں جے رولا پاسیں اے نام موتی ناہی رے. ایک بار ذرا گاڑ کے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قرآن دستا ہے حضرت یوسف نے بھائیاں نو پہچانن تو بعد اے نہیں پوچھیا میری ماں دی قبر دا کے حال ہے، میرے پینڈ دا کے حال ہے، میرے گران تے محلے دے لوگاں دا کے حال ہے. آپ نے بھائیاں نو پہچانن تو بعد سب تو پہلے آکھیا میرے ابا جان دا کے حال ہے. بھائی کہندے نے جدوں دا جدا ہویا ہے ہن ہر وقت روندے رہندے نے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَظِيمٌ، انہاں دیاں اکھاں دی بینائی وی چلی گئی ہے تے رو کے کہندے نے یوسف کتھے دس دے نا، یوسف کتے دس دے نہیں، اے میرا نور خزانہ وچ تساں شمع نہیں دسی دی، اے جس دا دل پروان. او میرا پتر کتے کیتا جے میرے بھائیو، ہر وقت تیرے ابا جان روندے رہندن تے تیرا نام لیندے رہندن. اساں تے آپ نے فرمایا تسی پتر کیڑی گل دے سو، ابا جان دی آنکھاں دی بینائی چلی گئی ہے تساں علاج کیوں نہیں کرایا؟ بھائی کہندے نے کوئی دواخانہ نہیں چھوڑیا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، لیکن بد نصیبی یہ وے مرض وددا گیا جوں جوں دواواں دینے گئے. آپ نے ابا جان دی بیماری دا حال سنیا نا تے اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب برسات دے میਂਹ دی طرح چھم چھم گرن لگ گئے. ہو آپ نے اپنی قمیض لائی ٹھپ کے تے ہاتھ تے رکھی تے بھائیاں نو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا. لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں آتا تمہیں، میں کہیا تو آیا ہی نہیں آسانیاں میں پڑھا، تو صرف نعت خانہ نہیں نعتاں سنی نہ تینوں پتہ ہی نہیں. آ تو ہماری محافل میں تجھے پتہ چلے گا کہ قرآن تجھے راہ دیتا ہے یا مہر علی کے ماننے والوں کو راہ دیتا ہے. قمیض لائی ٹھپی ٹھپ کے فرمایا اے لے
اے لے اے نہیں آکھیا دھوبی نے سوٹ دھو کے تے ہینگر نہ لٹکایا ہوا ہے اتھو لے جاؤ، بیوی نے استری کر کے بریف کیس وچ رکھیا ہوا ہے اتھو لے جاؤ، درزی نے سی کے بکسے چ رکھیا ہوا ہے اتھو لے جاؤ، نہیں نہیں بقمیصی ھذا، ہائے 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 ھذا دا اشارہ تے مشارو نہیں لے نحو والے جاننے لے، آپ نے فرمایا اے لے جاؤ جدے دھاگیاں نے اللہ دے نبی دا پسینہ چوسیا ہے، اس قمیض دی شان اے وے القوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، بابے دیاں اکھاں تے پانا تو اڈا کم میں نظر جانے خدا جانے، اے لے جاؤ اے جس تے دھاگیاں نے اللہ دے نبی دا پسینہ چوسیا ہے اے قمیض لے جاؤ، پائی اتھو قمیض لے کے ٹرن لگانا تے او بہت سارے سننا انہاں وچوں ایک بھرا ہنا میں کھڑساں، انہاں آکھیا تو کیوں کھڑسیں تیرا کوئی نہ لیا نہیں، انہاں سارے نے آکھیا سارے لے جاؤ تے تو ایویں پیا چڑھا ہونا ہے، اس آکھیا یاد کرو تساں نے خون نہیں پری بھی تے میں ہی کھڑی سی نا، میں ہی ابیراں کی جا کے آکھیا سی پتر کی پیڑیا کھا گیا ہی، آج ماڑیاں خبراں اس ٹائم میں دتیاں سن، آج چنگا ویلا آیا ہے، آج بھی ماڑا ہی پیا دل کرنا ہے میں ہی نہ آگے ہو جاواں۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر دے اندر اور علامہ حقی نے روح البیان دے اندر اور دیگر مفسرین علماء نے اپنی اپنی کتابہ دے اندر لکھیا ہے کہ مصر چو بندہ قمیض لے کے چلیا تے حضرت یعقوب کنان گرائیں چھوٹا جیا 300 میل دورے اپنے پوترے تے پوتریاں نال دوترے تے دوتریاں نال گپاں پہ لانے، اچانک بندہ قمیض لے کے چلے آنا تے آپ نے کل بات مکا کے مصر وال منہ کر کے خشبوماں سنگنیاں شروع کر دیتیاں، پوترے آہنے دادا دوترے آہنے نانا ایک پہ کرنے ہو، آپ نے فرمایا لولا ان تفندون، اگر اے نہ سمجھو کہ بابا پٹنیوں لے گیا ہے تے اللہ دی قسمیں انی لا اجد ریح یوسف، اس دہاڑے یعقوب نبی نے ایک خبراں غیب سنا یا اج پیارے یوسف والوں اے آیاں ٹھنڈیاں ہوا ایک فکرہ دوں گا اور اپنی تقریر کو سم اپ کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے معراج کی رات میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ تھوڑا جہا شک والے جڑے بندے نے نہ بولے پک والے بولے، تھوڑا جہا اچھا بولے۔ جس بندے اپنی ماں نو بیوی پیچھے گالاں کڈیاں نو 11 بیلیاں پیچھے پیو نو تکے مارے او نہ بولے، باقی بولے۔ پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ تے جڑا مقتدی ہونا ہے اس نشان کٹ ہونی ہے تے جڑا امام ہونا ہے اس نشان زیادہ ہونی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی آگے جو کھڑا کرنا ہے۔ تے کئی امام پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے آنے آج لمبی پڑھائی آج چھوٹی پڑھائی، میں ایک بندے کی آکھیا میں لمبیاں تے چھوٹیاں اگر پڑھانا تیرا اختیار سی تے پھر تو ہی آگے کھل رہے یار نا، اللہ تعالیٰ جس کی آگے کھلایا ہے وہ جاننا ہے بھی لمبی پڑھانی ہے یا چھوٹی پڑھانی ہے۔ وہ جڑا بندہ امام نے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے گلا کرا ہے چوکا وچ کھل گئے، وہ امام نہ نقصان نہیں کرنا، اپنی نماز نہ نقصان کرنا ہے۔ اللہ آساں کی اپنی نمازاں نہیں حفاظت نہیں توفیق دے ہے۔ وہ جڑا مقتدی ہونا نا اس نشان اتھے کٹ ہونی ہے، امام نشان زیادہ ہونی ہے۔ معراج نہیں راتی حضرت یعقوب میرے پیچھے نبی پیچھے نماز پڑھ کے مقتدی بنے، نبی میرا سونا امام بنے ہے۔ قرآن دسدا ہے بھئی مقتدی 300 میل دوروں کرتے نہیں خوشبو سنگ سکتا ہے۔ میں پھر پوچھنا چاہنا اگر مقتدی دی یہ شان ہے تے مدینے والا نبی مدینے وچ رہ کے کوٹھے والے آندہ درود کیویں نہیں سن سکتا؟ یہ شان خدمت کا مل کے بولو، یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ لگیاں
بھویں دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے تے چاہیے کڑے پاسے تے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں وی سک جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا تے اساں زندیاں بھی مر جانا اسلم بھٹی دے سارے بچیاں وستی میری جھولی اٹھا کے دے ہاتھ پھیلا کے دعائے اللہ انہاں بھائیاں نو آپس دے اندر محبت عطا فرمائے پیو جڑی خواب تک کے گیا نا بچیاں وستی اللہ اس دے جان تو بعد بچیاں نو نعمتاں نصیب فرمائے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جان دیواری اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسیں عمران ساری ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ عزت دے توڑے قاری صاحب دا بھی میں ممنون ہاں جڑے مسجد نے امام صاحب ہیں ساڑی مسجد اور حضرت صاحب بڑے پیار والے بندے قاری محمد حسین صاحب بھی آ جائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی برکتاں دے سلامتیاں تو انہوں بھی ہومن تے سارے آن والے انہوں بھی ہومن اللہ موسم دی گرمی ختم کر کے خوشگواری پیدا فرما دے اللہ اس جان نی گرمی تو بھی بچاوے تے اگلے جان نی گرمی تو بھی بچاوے ایک شیر صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا لام شمع بز میں ہدایت لام شمع بز میں ہدایت پیلا وقت گزرا ہے جو آقا آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی میں وقت گزرا میں آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت کون سلام اور بھیڑ میں چملی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چملی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چملی شاہ کی جالیاں
نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام حضرات تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی محمد اسلم مرحوم اور ان کے بیٹے طارق محمود مرحوم کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حاجی صاحب کا چلم تھا ارشد محمود شوکت حسین کے والد گرامی حاجی اسلم صاحب کا چلم تھا۔ ان کے لیے پڑھائی قرآن پاک 260 مرتبہ پڑھے گئے، کلمہ شریف، بسم اللہ شریف، سبحان اللہ، الحمد، سورۃ کل، سورۃ ملک، اس کے بعد سورہ یاسین، سورۃ واقعہ، بہت ساری چیزیں پڑھی گئیں، لا تعداد مرتبہ پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما کر مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، کیونکہ حاجی صاحب اس علاقے کی بڑی پیاری شخصیت تھی۔ چاچا بنارس صاحب، حاجی اسلم صاحب، حاجی صدیق صاحب ایک گہرے دوست تھے۔ ان دوستوں میں سے ایک حاجی اسلم صاحب موجود تھے، لیکن آج وہ بھی اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آج ہم سب ان کے چیلم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کے دوستوں کی بھی بخشش فرمائے۔ تمام ہی احباب اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ الحمد شریف 3 بار سورہ اخلاص شریف کی تلاوت فرما لیں۔ جو کچھ پڑھیا میرے مل کر دو قبول۔ موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو تو سراں تے کوئی ٹوپی رومال رکھ لو، دعا نہ دبے۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے اللہ آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امتی اور نوکر ہونے اور غلام ہونے کے ناطے سونے نبی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ و اہل بیت، حضور کی ازواج، ابناء و بنات، آج تک کے تمام اہل ایمان، بالاختصاص ذوالحج کی 18 تاریخ کو شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والے شہید مظلوم مدینہ دوہرے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ تحریک آزادی پاکستان میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے دریائے گنگا میں چھلانگیں لگائیں اور کنویں کے کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیے گئے۔ اللہ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے کلمے کے نام پہ ایک ملک کے حصول کا مطالبہ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور دیگر بانیان پاکستان کی قیادت میں وہ عظیم قافلہ جو بسوئے منزل چلا تھا، اس میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ان کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غازیان اسلام جنہوں نے پاکستان کے بارڈرز پہ پہرے دیتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کی، ان کا تعلق کسی بھی سیکورٹی ادارے کے ساتھ ہے، اللہ ان کے لیے نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج کی اس محفل کا ثواب حاضرین مجلس کے
تمام اعزاء و اقرباء، اساتذہ و مشائخ، والدین، ایماندار، اڑوس پڑوس میں رہنے والے سب کے لیے مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں، قبول فرما۔ آج کی اس محفل میں قرآن پاک کی تلاوتیں، محبت میں ڈوبی نعتیں، خطاب و واعظ، اہتمام و انتظام اور دیگر جو قاری صاحب نے پڑھ کر سنایا اور احباب نے پڑھ کر میرے مل کیا، اللہ اس کا ثواب مرحوم و مغفور محمد اسلم بھٹی صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ مرحوم و مغفور کو آج کی اس دعا کا صدقہ تو قبر میں ٹھنڈک نصیب فرما، نکیرین کے صحیح صحیح جواب عطا فرما۔ جب قیامت والے دن قبر سے اٹھیں تو انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما۔ پیاس کے عالم میں حوض کوثر پہ حاضر کر کے کوثر کے چھلکتے جام حضور کے ہاتھوں پینے نصیب فرما۔ پل صراط سے بجلی کی طرح بھٹی صاحب کو گزرنا نصیب فرما۔ اعمال کی کاپیاں جب بائیں ہاتھ میں ملیں اور قیامت کے میدان میں چیخ و پکار ہو تو اس دن تجھے واسطہ اپنی کبریائی کا، تو محمد اسلم بھٹی صاحب کو اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور زبان پہ ہاؤم اقرؤ کتابیہ کی صدائے دل نواز جاری فرمانا، اور حضور کی شفاعت کی بدولت نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں جنت کی حسین وادیوں میں داخل فرما۔ آج کی اس محفل کا ثواب ہم ناموس رسالت کے تمام پروانوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ غازی علم دین، غازی ممتاز حسین قادری، غازی مرید حسین، غازی عامر چیمہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گمنام سپاہی ہیں ان سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ وہ ہمارا عزیز جس نے عدالت میں بھری کچہری میں ایک دشمن مصطفیٰ کو واصل دوزخ کیا، غازی خالد فیصل، اس کے لیے بھی دعا ہے اللہ اس کی زندگی کو دراز فرما اور ہمیں اس کے پیچھے پشتبانی کی توفیق نصیب فرما۔ میرے رب کریم، ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا 72 سال کے بعد بھی ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں۔ ہماری کچہریوں میں آج بھی انگریز کا قانون بول رہا ہے، ہماری کچہریوں میں قرآن کا اور مصطفیٰ کا نظام نافذ فرما۔ اللہم تقبل منا انکا مجیب الدعوات بتصدق نبی الانس والجنات۔ ایک بار پھر دعا کریں، اللہ بھٹی صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو بھی تحفے پڑے گئے ان کے بچوں کو صبر عطا فرما، بچیوں کو صبر عطا فرما، خاندان کو لواحقین کو صبر عطا فرما، آپس میں اتفاق عطا فرما۔ اس علاقے میں تمام قبرستان میں اہل ایمان مدفونین کی بخشش فرما۔ مفتی طاہر چشتی صاحب کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ بیماروں کے لیے شفا چاہتے ہیں، بے اولادوں کے لیے اولاد مانگتے ہیں، بھوکھوں کے لیے کھانا مانگتے ہیں، ننگوں کے لیے کپڑے مانگتے ہیں۔ بخیلوں کو سخی کر دے، سخیوں کو اخلاص دے دے، کمزوروں کو طاقت دے دے، طاقتوروں کو انصاف دے دے، نامرادوں کو بامراد بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بچھڑے ہووں کو ملا دے، روٹھے ہووں کو منا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاج دار ختم نبوت۔